بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ قلم سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے. یہ 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے اور آج ہم جتنی بھی صورتیں سماعت کریں گے اس میں مکمل 2 رکوع ہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم جو بھی باتیں سماعت کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ قلم مکی صورت ہے. 68 نمبر ہے اس کا، 68 نمبر ہے ترتیب کے اعتبار سے اور 2 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے. 52 اس کے اندر آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. نون حروف مقطعات. والقلم اور قلم کی قسم. وما یسترون اور اس قلم سے جو لکھا جائے یا جو لکھے اس کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اور جو اس قلم سے لکھا جاتا ہے اس کی قسم. اس قلم سے یا تو وہ قلم مراد ہے نوری قلم جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر سطریں لکھیں، یا پھر اس سے ہر وہ قلم مراد ہے کہ جس سے اہل علم والا شخص کوئی بھی علمی بات لکھتا ہے. فرمایا قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. یہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے سورہ قلم نزول کے اعتبار سے. پہلی صورت سورہ علق، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق آپ 30ویں پارے میں سماعت کریں گے. اور دوسری صورت یہ جب قرآن مجید کا نزول ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کی تو جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لانا شروع ہوئے، لیکن جن کے دل کے اندر بغض تھا، مرض تھا، تو ہوا کیا کہ انہوں نے اس کلام کو سننے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہنا شروع کیا کہ یہ معاذ اللہ محمد تو بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں. اور جو عجیب سی باتیں کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ معاشرے میں مجنون کے نام سے پکارا جاتا ہے. جس طرح آج بھی ہم کچھ لوگوں کو دیوانہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ اپنی مستی میں مست ہوتا ہے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی اور معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سننے کے بعد مجنون کہنا شروع کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صورت کے اندر ہی اس بات کی نفی فرمائی کہ قلم اور اس سے جو لکھا جائے اس کی قسم اے محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. بزرگوں نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ ما انت بمجنون کہ آپ مجنون نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نعمت کا بھی ذکر فرمایا اور اپنی نسبت بھی ذکر فرمائی کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے محبوب آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنی نعمت کے سایوں کے اندر رکھا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اور اے محبوب آپ کے لیے تو وہ ثواب ہے کہ جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، بے انتہا ثواب ہے.
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ کی خصلت بڑی شان والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ آپ دونوں میں سے مجنون کون تھا۔ اے محبوب، انہوں نے آپ کو مجنون کہا نا، ایک وقت آئے گا لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اصل میں مجنون تھا کون۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ جانتا ہے کہ کون راہ سے بہکا ہوا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ جو راہ پر چل رہا ہے۔ جب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا شروع ہوئے تو کفار ایمان لانے والوں کو کہنے لگے کہ وہ محمد تو ہے ہی مجنون، تم ان کے پیچھے پڑھ کر تم بھی جو نا گمراہی کی راہ پر چل پڑے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون گمراہی کے رستے پر ہے اور کون حق کے رستے پر ہے، کون ہدایت پر ہے۔ فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ جھٹلانے والے تو اس آرزو میں ہیں کہ آپ ان پر کسی طرح کی نرمی کریں اور وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ نرمی اس سینس میں کہ آپ جو ان کو ان کے جھوٹے معبودوں سے روک رہے ہیں، آپ اس روکنے میں نرمی کریں تو وہ بھی پھر نرم پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نرم نہیں پڑنا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور اے محبوب ہر ایسے کی بات مت سنیے گا جو بڑا قسم کھانے والا ہے۔ حلاف کہتے ہیں بڑا قسم کھانے والا، مہین کہتے ہیں ذلیل، رسوا۔ یہاں سے قوی قول کے مطابق ولید بن مغیرہ یا پھر اسود بن یغوث یا پھر اخنس بن شریق، یہ تین لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ زیادہ قول ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے کہ یہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ سے ان کی خصلتیں بیان ہونا شروع ہوئی کہ ان کی سب سے پہلی خصلت ہے، سب سے پہلی جو ان کے اندر خامی ہے وہ ہے مکذبین، یہ ہیں جھٹلانے والے۔ دوسری فرمایا حلاف، یہ ہیں بڑی قسمیں کھانے والے، بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں لیکن صرف منہ سے قسمیں کھاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا مہین، بڑے ہی ذلیل ہیں، یعنی بہت ہی ایسی حرکت کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ انہوں نے کیا بچکانہ حرکت کی، انتہائی ذلیل قسم کے لوگ۔ پھر فرمایا ہمازم، بہت طعنہ دینے والا، مشائم بنمیم، چغلی لگاتا پھرنے والا، ادھر کی ادھر بات، اس کی شکایت اس سے، اس کی شکایت اس سے۔ فرمایا مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، اثیم، گناہگار۔ یہ ابھی ان کی خرابیاں ہی بیان ہو رہی ہیں۔ پھر فرمایا عتل، بدتمیز، انتہائی زبان دراز۔ فرمایا بعد ذالک زنیم، اور اس پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں یہ ساری خصلتیں بیان ہوئی، اور اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی بدتمیز قسم کا آدمی تھا۔ اس کے پاس لوگ بیٹھنے سے بھاگتے تھے۔ کچھ لوگ ہوتے نا کہ جن کی زبان سے بس ہر وقت بدتمیزی اور ایسے طعنے نکلتے ہیں کہ آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ فرمایا کہ یہ اتنا بدتمیز قسم کا آدمی تھا، اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، سب اس سے دور بھاگتے تھے۔ پھر چغلی کرنا، بھلائی سے روکنا، حد سے بڑھنا، گناہگار ہونا، طعنہ دینا، یہ سب کوالٹیز۔ پھر فرمایا عتل، زبان دراز، بدتمیز۔ پھر آخری فرمایا بعد ذالک زنیم، اس کے بعد یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ زنیم عربی میں اگر آپ ڈکشنری اٹھائیں تو اس کا معنی ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو کسی قوم سے منسوب کرے، حقیقت میں وہ اس قوم سے نہ ہو، جو اپنے آپ کو کسی قوم سے منسوب کرے لیکن حقیقت میں وہ اس قوم سے نہ ہو۔ بزرگوں نے جو قوی قول لکھے تو اس میں قوی قول یہ ہے کہ یہ ولد الزنا تھا، ولید بن مغیرہ۔ اس کی جو ماں تھی، اس کا جو باپ تھا وہ اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی اولاد کرنے کی،
تو اس کی ماں نے کسی چرواہے سے اپنا منہ کالا کیا تو اس کے رزلٹ کے اندر یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک مرتبہ مجنون کہا کہ یہ محمد تو مجنون ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک مرتبہ مجنون کہنے کی سزا میں اس کی 10 بری عادتیں پبلک کے اندر بیان فرما دی، وہ بھی قرآن کے اندر بیان فرما دی۔ اب باقی جو باتیں تھیں اس کو تو سب جانتے تھے کہ ہاں یہ چغل خور بھی ہے، یہ بدتمیز بھی ہے، یہ بڑا ذلیل بھی ہے، کنجوس بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، لیکن جب آخری بات بیان فرمائی نا بعد ذالک زنین کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یہ بات اس کو خود کو بھی نہیں پتا تھی۔ یہ ساری باتیں بقایا تو اس کو پتا تھی کہ ہاں میں چغلی لگاتا ہوں، ہاں میں ادھر کی ادھر کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، لیکن آخری بات میں وہ بھی ہل گیا کہ یہ میری اصل میں خطا ہے کہ کیا بات ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے ساری بات پوچھی تو اس کی ماں نے پھر اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں تو ولد الزنا ہے، تو اپنے اصلی باپ سے پیدا نہیں ہوا، جس باپ کو تو اپنا باپ سمجھتا ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ ایک بات تو ہے بعد ذالک زنیم، ایک تو ہے بعد ذالک زنیم، اس کی اصل میں خطا ہے۔ پھر اس کے دوسرا معنی یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ وہ چیز جو اپنی اصل سے ہٹ کر ہو اس کو بھی زنیم کہا جاتا ہے، جو ایک نارمل پیٹرن ہے اس پیٹرن سے ہٹ کر کوئی چیز ہو تو اس کو بھی زنیم کہا جاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ سب سے الگ تھلگ نظر آتا تھا، اس وجہ الگ تھلگ اس سینس میں کہ اتنا بدتمیز تھا، کوئی اس کو اس کے قریب پھٹکنا پسند نہیں کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو زنیم کہا گیا۔ پھر بعض نے فرمایا کہ عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ جس بکری کے اندر کوئی عیب ہوتا یا جس بکری کو انہیں الگ کرنا ہوتا یا جس بکری کو دوسری بکری سے دور رکھنا ہوتا تو وہ لوگ اس بکری کے کان کاٹ دیتے، تو وہ عیبدار ہو جاتی اور بالکل نمایاں بھی ہو جاتی۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا ایک کان نیچے سے کٹا ہوا تھا، اس وجہ سے بھی اس کو زنیم کہا گیا۔ پھر خاص قسم کی ایک بکریاں ہوتی ہیں، شاید آپ نے دیکھی ہوں کہ کچھ بکریوں کی نسل وہ ہوتی ہے جن کے کان لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بکریوں کی نسل وہ ہوتی ہے جن کے پاس کان کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے کان اس طریقے سے بنے ہوئے تھے کہ اس کے کان بالکل آگے کی طرف نکلے ہوئے تھے بکری کی طرح، تو اس وجہ سے بھی اس کو زنیم کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ بالکل ہٹ کر ایک جدا آدمی تھا۔ اچھا، ایک مجاہد کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اصل سے ہٹ کر یعنی بالکل نارمل سے ڈیفرنٹ اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس کی جو ہاتھ تھے اس ہاتھ کے اندر انگوٹھے کے ساتھ اس کی الگ سے ایک انگلی نکلی ہوئی تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی 11 انگلیاں ہوتی ہیں، تو انگوٹھے کے ساتھ اس کی ایک انگلی نکلی ہوئی تھی، اس لیے بھی اس کو زنیم کہا گیا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا جو گلا تھا، اس کے گلے میں ایک گوشت کا الگ سے لوتھڑا لٹکا ہوا تھا، اس وجہ سے بھی اس کو زنیم کہا گیا کہ وہ بالکل اصل سے ہٹ کر تھا۔ مختلف اقوال ہے، بہرحال جو ولد الزنا ہونے کا قول ہے وہ سب سے قوی ہے کہ بعد ذالک زنیم، اس کے بعد کہ اس کی اصل میں خطا تھی۔ ان کان ذا مال و بنین، اس پر کہ کچھ مال اور کچھ بیٹے بھی رکھتا تھا، اس کے پاس مال بھی تھا، اس کی اولاد بھی تھی۔ بزرگ نے فرمایا کہ اس کے 10 بیٹے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور سارے رشتہ داروں کو بھی بلایا اور سب کو تنبیہ کر دی کہ تم میں سے جو بھی اسلام لایا، دین کے قریب ہوا یا محمد کے قریب ہوا، وہ مجھ سے کسی فائدے کی پھر امید نہ رکھے، میں اس کو اپنے آپ سے الگ کر لوں گا۔ تو فرمایا ان کان ذا مال و بنین، اس پر کچھ مال اور بیٹے بھی رکھتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، قریب ہے کہ ہم اس کو سور کی سی شکل جیسا کر دیں گے۔ انا بلوناہم، بے شک ہم نے انہیں آزمایا، کما بلوناہم اصحاب الجنہ، جیسا کہ اس سے پہلے باغ والوں کو بھی آزمایا تھا۔ اس کا نام، باغ کا نام دردان تھا، یہ یمن سے تھوڑا فاصلے پر تھا، ایک نیک آدمی کا باغ تھا، اور یہ جو نیک آدمی تھا یہ اس کے جو باغ کے پھل تھے وہ فقراء کے اندر کثرت سے تقسیم کیا کرتا تھا، اور بڑی اس کے خیرات بڑی مشہور تھی۔ لیکن جب اس کے انتقال ہوا اور اس کی اولاد آئی تو اس کے اندر ان اولاد کے اندر اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر صدقہ کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے ان باغ والوں کو بھی آزمایا تھا، ان کی اولاد کو، اس طرح ہم نے ان کو بھی آزمایا۔ ان کو اس طرح آزمایا کہ ان کو مہلت دی کہ دیکھتے ہیں یہ کتنے عرصے تک صدقہ نہیں کرتے۔
انہوں نے صدقہ نہیں کیا، وہ روکتے گئے، پیسے روکتے، مطلب صدقہ روکتے گئے. ایک دن کیا ہوا کہ ان کے سارے باغ کو آگ لگ گئی، سارا باغ ان کا جل گیا. تو جس طرح ان کو آزمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی آزمایا. اذ اقسموا، کہ جب انہوں نے قسم کھائی، لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ضرور صبح ہوتے اس کھیت کو کاٹ ڈالیں گے. انہوں نے سوچا کہ یہ صبح جو ہے نا، فقیر سارے لائن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم جب صبح پھل توڑنے آتے ہیں تو ہمیں ان کو دینا پڑ جاتا ہے، کیونکہ فقیر بیٹھے ہیں سر دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کو نہیں دیں گے تو پھر لوگ بھی کہیں گے کہ دیکھو کتنے ہی کنجوس لوگ ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہم رات کے کسی پہر جا کر چپکے سے سارے پھل توڑ کر آ جائیں گے تاکہ فقیر کو پتہ نہیں چلے گا اور ہمیں صدقہ کرنا نہیں پڑے گا. تو رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو جلا دیا. فرمایا وَلَا يَسْتَثْنُونَ، جب انہوں نے رات میں پھل کاٹنے کا ارادہ کیا، انشاءاللہ نہ کہا، یعنی پکا ارادہ نہ کیا. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، تو آپ کے رب کی طرف سے ان پر ایک فرشتہ آیا اور وہ لوگ سو رہے تھے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو صبح وہ باغ ایسا ہو گیا جیسا کہ اس میں پھل کبھی لگا ہی نہ ہو. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا. أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اپنی کھیتی کی طرف چلو اگر تمہیں کاٹنا ہے. فَانطَلَقُوا، اس کی طرف چلے. وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج کے دن تو اس میں کوئی مسکین آ ہی نہیں سکے گا کیونکہ ہم تو رات میں پھل کاٹ لیں گے. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ بڑی اکڑا کر چل رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس بات پر قابو رکھتے ہیں. فَلَمَّا رَأَوْهَا، تو جب انہوں نے اپنے باغ کو جلا ہوا دیکھا، قالوا، تو کہنے لگے، اِنَّا لَضَالُّونَ، بے شک ہم تو رستہ بہک گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے. قال اوسطہم، ان میں جو درمیان کا تھا کہنے لگا، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں بیان نہیں کرتے. قالوا، تو اب وہ کہنے لگے، سبحان ربنا، ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالمین میں سے تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو اب ایک دوسرے کی طرف یہ ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے. قالوا، اور کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے ہمارے لیے خرابی، انا کنا طاغین، ہم سرکش ہو گئے تھے. عسى ربنا، قریب ہے کہ ہمارا رب، ان يدخلنا خیرا منها، ہمیں اس سے بہترین عطا فرمائے. انا الى ربنا راغبون، اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع لائیں. اب ان کو جب یہ باغ جل گیا، آگ لگئی، تو اب ان کو ہوش آیا اور سوچنے لگے کہ اب اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک العذاب، یہ جو مار ہوتی ہے نا وہ ایسی ہی ہوتی ہے، جب سزا ملتی ہے نا تو وہ ایسی ہی سزا ملتی ہے. فرمایا ولا عذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جانتے. بزرگوں نے فرمایا یہ جو اس رکوع کی آخری آیت ہے نا، کذالک العذاب، کہ سزا ایسی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو رہتی دنیا تک تنبیہ فرمائی ہے کہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کہتے ہیں نا کہ رب کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ جو مشہور قول ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن جب وہ پھر کھینچتا ہے نا تو پھر انسان کا بس نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز سے باہر نکل سکے. تو انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغات والی جنتیں ہیں، نعمتوں والے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کریں گے؟ یقیناً نہیں. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ کہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی ویسا ہی جنت ملے گی جیسا ان مومنوں کو ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے کوئی ایسی کتاب ہے جس پہ تم پڑھ کر یہ بات کہہ رہے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں وہ ہو جو تم پسند کرو. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں جو قیامت تک پہنچیں گی. ان لکم لما تحکمون، تم بڑے ہی عجیب دعویٰ کرتے ہو. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے قسم لے لی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں فرمائے گا. سلہم ایہم بذالک زعیم، تو ان میں سے پوچھو کہ ان میں سے کون سا گارنٹیئر ہے، ضامن کون ہے ان میں سے جو اس بات کی گارنٹی دے کہ ان کو عذاب نہیں ملے گا. ام لہم شرکاء، یا کچھ ان کے شریک ہیں،
فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، تو اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، فرمایا جس دن ساق کھولی جائے گی۔ اس ساق سے کیا مراد ہے، اس کا حقیقت میں معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور سجدے کی طرف یہ لوگ بلائے جائیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہوں گے۔ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور بے شک دنیا کے اندر یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے۔ وَهُمْ سالمون، حالانکہ یہ تندرست ہوتے تھے۔ دنیا میں تندرستی میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، یہ انکار کر دیتے تھے۔ اب جب قیامت کے دن یہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو ایسا فرما دے گا کہ ان کا جسم اب سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ فرمایا فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو مجھے چھوڑ دیجئے اور اس شخص کو چھوڑ دیجئے جو اس بات کو جھٹلاتا ہے، یعنی اے محبوب جو ایمان نہیں لا رہا نا، آپ اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں کی ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ اِنَّ کَیْدِی مَتِین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت ہی پکی ہے۔ ام لہم تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا تم ان سے اجرت، اے محبوب کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اوپر کوئی بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ انہیں رب کا حکم سنانے کا کوئی اجرت ان سے مانگ رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ام عندہم الغیب، یا پھر ان کے پاس کوئی غیب کی بات ہے۔ فہم یکتبون، کہ وہ اسے لکھ رہے ہیں۔ فاصبر، اے محبوب اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے جیسے مت ہوئیے گا۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں لے جایا گیا تھا جن کو۔ فرمایا کصاحب الحوت، مچھلی والے جیسے مت ہوئیے گا۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، وہو مکظوم، اور ان کا دل پریشان ہو رہا تھا۔ جب مچھلی کے پیٹ میں آپ کا دل پریشان ہو رہا تھا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربک، اگر آپ کے رب کی نعمت ان تک نہ پہنچتی، لنبذ بالعراء، تو وہ ضرور میدان میں پھینک دیے جاتے۔ وہو مذموم، اور ان کی مذمت ہو رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی۔ فاجتباہ ربہ، ان کے رب نے انہیں چن لیا۔ فجعلہ من الصالحین، انہیں صالحین میں سے بنایا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ آپ کو گرا دیں اپنی بری نظر لگا کر۔ یعنی کافروں میں سے کچھ لوگ اتنے مشہور تھے بری نظر لگانے میں کہ ان سے خاص طور پر لوگ یہ کہتے تھے کہ جاؤ فلاں شخص کو بری نظر لگا کر آؤ۔ تو کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ ذرا یہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ذرا بری نظر تو لگاؤ تاکہ ان کا کام تمام ہو، ہمارا راستہ صاف ہو، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو اپنی بری نظر لگا کر گرانا چاہتے ہیں۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ قرآن سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ ضرور عقل سے دور ہے، اور یہ کافر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، معاذ اللہ، عقل سے دور ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ اے محبوب سن لیجیے، وما ہوا، یہ قرآن تو نہیں ہے، الا ذکر للعالمین، لیکن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت۔ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت۔ سورت کا اختتام ہوا۔ آخری کی جو 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کا جو مشہور ہے بزرگوں سے وہ یہی ہے کہ نظر بد کا بہترین توڑ یہ آخری کی 2 آیتیں ہیں۔ یہ جو آخری کی 2 آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بد نظری کا بہترین توڑ، جس کو نظر لگ جاتی ہو بار بار، وہ بہترین توڑ یہ 2 آیتیں ہیں۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ پانی پر دم کر کر جس کو نظر لگی ہے اس کو پلایا جائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑی بہتری ہوگی۔ سورت کے اندر ہم نے شروع سے حضور علیہ السلام، چونکہ دوسرے نمبر کی صورت ہے یہ نزول کے اعتبار سے، تو شروع سے وہ معاملہ سنے کہ کس طرح کافروں نے آپ کا انکار کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی
جو خوبیاں تھیں وہ لوگوں کے اندر قرآن کے ذریعے بیان فرمائیں کہ اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم، یعنی آپ کو خلق عظیم پر پیدا فرمایا، اور جو لوگ آپ کو مجنون کہتے تھے، آپ کی گستاخی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو خامیاں تھیں ان کو کھل کر لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ اور پھر ایک باغ والا تذکرہ بھی سنا کہ انہوں نے صدقے سے اپنے آپ کو روکا اور انہوں نے صدقہ کرنے سے کنجوسی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، ڈھیر کر دیا۔ اور پھر آخری میں ہم نے یہ سنا کہ جو صاحب ہود تھے یعنی حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی نعمت سے وہ جو مچھلی کا پیٹ تھا اس سے باہر لانے کا آپ کے لیے سسٹم بنایا تھا۔ تو اے محبوب آپ بھی انتظار کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بھی راہیں ہموار فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان صورتوں کے اندر، اس صورت کے اندر ہم نے جو باتیں سماعت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ حاقہ کا آغاز کریں گے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے، 69 نمبر ہے، ترتیب کے اعتبار سے 78 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 52 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الحاقہ، وہ حق ہونے والی، حاقہ حق ہونے والی۔ مل حاقہ، یہ حاقہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم نے کیا جانا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے؟ فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا۔ یہ حاقہ سے مراد قیامت ہے، اور اس قوم سمود عاد نے بھی اس حاقہ کو جھٹلایا، اور بالقارعہ فرمایا یہ صدمہ دینے والی ہے، اس کو بھی جھٹلایا۔ فاما ثمود، بہرحال ثمود، فاہلکوا بالطاغیہ، یہ حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے ہلاک کیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، بہرحال عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو وہ نہایت سخت گرجتی ہوئی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، ان پر یہ سارا عذاب 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل رہا۔ حُسُومًا، لگاتار، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، آپس میں ایک دوسرے کو بچھڑے ہوئے دیکھو گے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کھجور کے سوکھے تنوں کی طرح گرے پڑے ہیں الگ الگ۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا تمہیں ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبلہ، اور فرعون اور اس سے پہلے والے بھی، والمؤتفقات، الٹنے والی بستیاں، بالخاطیہ، یہ بھی خطائیں کریں، انہوں نے بھی خطائیں لائیں۔ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فأخذہم اخذۃ رابیہ، تو انہیں بھی ایک بڑی گرفت نے پکڑ لیا۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تھا۔ لنجعلها لکم تذکرہ، کہ اسے تمہارے لیے نصیحت بنا دیں۔ وتعیها اذن واعیہ، اور اسے محفوظ رکھیں، اور وہ کان کے سن کر جو محفوظ رکھتا ہو۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے، طوفان نوح سے جو آپ کا طوفان آیا تھا، عذاب آیا تھا مسلمانوں کو، اس کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا۔ اور فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، پہلا سور، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اس سے یا تو پہلا سور مراد ہے، پھر یا فرمایا اچانک واحدہ، یعنی ایک دم جو سور پھونکا جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر چورا چورا کر دیے جائیں گے، اچانک چورا چورا کر دیے جائیں گے ایک ہی دم میں۔ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ دن ہے کہ واقع ہونے والی واقع ہوگی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو اس دن اس کا بہت ہی پتلا حال ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔
यौमइज़िन तुअरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया, जिस दिन तुम सब पेश होगे कि तुम में कोई छुपने वाली जान छुप नहीं सकेगी, उस दिन कोई कहीं भाग नहीं सकेगा। फरमाया फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, पहले क़यामत की हौलनाकियाँ बयान हुई कि क्या होगा, और फिर फरमाया कि अब लोगों की कैटेगरी क्या होगी, कि लोगों की दो कैटेगरियाँ होंगी। पहली फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिनका नामा आमाल उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, फ़यक़ूलु हा उमुक़रऊ किताबिया, कहेगा कि लो मेरा नामा आमाल पढ़ो, इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मैं वो था कि मुझे यकीन था कि मुझे अपने इस हिसाब से मिलना है, दुनिया में मैं इस पर यकीन रखता था। फ़हुव फ़ी ईशत रादिया, तो आज क़यामत के दिन वो अब ईशत रादिया कहते हैं रज़ामंदी वाली ज़िंदगी। फरमाया तो आज क़यामत के दिन वो रज़ामंदी वाली ज़िंदगी के अंदर होगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, बड़े बड़े बागात, क़ुतूफ़ुहा दानिया, जिसके खोशे लटके हुए होंगे, कुलू वशरबू, खाओ पियो, हनी अम, खुशगवार खुशी के साथ, बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया, कि तुमने जो ज़िंदगी में दिन गुजारे थे वो बड़ी सख्ती के दिन गुजारे थे, खाली खाली दिन गुजारे थे, तो आओ आज तुम्हें जो करना है करो। फरमाया व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, एक कैटेगरी तो ये हो गई। अब दूसरी कैटेगरी व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, जिनका नामा आमाल उनके उल्टे हाथ में दिया जाएगा, फ़यक़ूलु ला या लैतनी लम ऊत किताबिया, तो अब वो कहेगा कि काश मुझे मेरा नामा आमाल दिया ही नहीं गया होता, वलम अद्रि मा हिसाबिया, और मैं न जानता कि मेरा हिसाब क्या है, या लैतहा, अब वो कहेगा हाय अफसोस, कानतिल क़ादिया, ये मौत ने तो सारा काम ख़त्म कर दिया, यानी दुनियावी सारा मामला ख़त्म कर दिया और क़यामत का मामला शुरू कर दिया। फरमाया मा अगना अन्नी मालिया, ये शख्स कहेगा मेरा माल मेरे कुछ काम नहीं आया, हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरा सारा ज़ोर टूट गया, खुदूहु, अल्लाह ताला फरमाएगा इन्हें पकड़ो, फ़गुल्लूहु, इन्हें तौक के अंदर डालो, सुम्मल जहीमा, फिर जहन्नम के अंदर, सल्लूहु, इन्हें डाल दो, भड़कती आग के अंदर इन्हें डाल दो, सुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन, फरमाया फिर ऐसी जंजीर जिसका नाप 70 हाथ होगा, यानी 70 हाथ बड़ी जंजीर में, फस्लुकूहु, इस जंजीर के अंदर इसे पिरो दो, जंजीर के अंदर बांधो नहीं, इस जंजीर के अंदर इसे पिरो दो। जिस तरह हम सुई से धागे को कपड़े के अंदर नापते हैं ना, वो मतलब पिरो देते हैं, यानी सुई को पहले डालते हैं एक तरफ से कपड़े में, दूसरी तरफ से निकालते हैं तो पूरा धागा उसके अंदर चला जाता है, और पीछे गिठाड़ बांध देते हैं उस धागे के, ताकि वो पूरा धागा उसके अंदर चला जाए, फिर दूसरी तरफ से निकालते हैं, फिर वापस डालते हैं, फिर नीचे से निकालते हैं। इस तरह फरमाया जंजीरों को इन जहन्नुमियों के गोश्त के अंदर पिरो दिया जाएगा, एक साइड से डाल के दूसरे साइड से निकाली जाएंगी। अल्लाह अकबर। फरमाया इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, बेशक वो अज़मत वाले अल्लाह पर ईमान नहीं लाता था। ये जो इंसान था अज़मत वाले रब पर ईमान न लाया। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाने की रग़बत नहीं देता था। फ़लैसा लहुल यौम हुना हाहुना हमीम, तो आज यहाँ इसका कोई दोस्त नहीं होगा। वला तआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन, और ना ही कुछ खाने को इसको मिलेगा मगर दो ज़खियों का पीप इसे खाने के लिए मिलेगा। ला यअकुलुहु इल्लल खातिऊन, इसे नहीं खाएंगे मगर खताकार ही खाएंगे। फ़ला उक़सिमु बिमा तुबसिरून, तो मुझे कसम है उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो, वमा ला तुबसिरून, जिन्हें तुम नहीं देखते। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक कुरान एक करम वाले रसूल की बातें हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के ज़रिए अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमाई। फरमाया वमा हुआ बिक़ौल शायर, ये किसी शायर का कौल थोड़ी ना है। क़लीलन मा तुमिनून, कितना तुम कम यकीन रखते हो। फरमाया वला बिक़ौल काहिन, न ही किसी काहिन का कौल है, न ही ये किसी मजनून का कौल है, न ही शायर का कौल है, न ही काहिन का कौल है। फरमाया क़लीलन मा तज़क्करून, कितना ही कम तुम ध्यान करते हो। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये तो उतारना है उस रब की तरफ से जो सारे जहाँ का रब है। वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील, और अगर वो हम पर एक बात भी बना कर कहते, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम ज़रूर इन्हें बक़ुव्वत बदला ले लेते। यानी
تم کہتے ہو معاذ اللہ انہوں نے قرآن خود بنا لیا ہے، اگر اللہ نہ کرے ایسی بات ہوتی بھی تو ضرور پھر ہم اس کا کسی نہ کسی طرح معاملہ ضرور فرماتے. فرمایا ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ان کے رگ دل کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا. یعنی کوئی بھی شخص اگر قرآن پاک خود بنانے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور سزا عطا فرمائے گا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک وہ یقینی حق ہے. یہ قیامت کافروں کے لیے حسرت ہے لیکن یہ یقینی حق ہے. تو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فسبح، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اس عظیم رب کے نام کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے. سبحان ربی العظیم ہم رکوع کے اندر پڑھتے ہیں نا، سبحانہ پاکی ہے، ربی العظیم سبحان جب کہتے ہیں تو فسبح تسبیح ہو گئی، اور ربی العظیم جب پڑھتے ہیں تو ہم رب عظیم کے نام کو ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ ربی العظیم. سورہ معارج مکی صورت ہے، 70 نمبر ہے ترتیب کے اعتبار سے، 79 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے، 44 اس کے اندر آیتیں ہیں. سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اس عذاب کے لیے جو عذاب ہونے والا ہے. یعنی جو کافر ہیں وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں، آپ عذاب لے آئیے نا، کیوں نہیں لاتے؟ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والا عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے. للکافرین، یہ کافروں پر ہوگا. لیس لہ دافع، اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے. اس رب کی طرف سے ہوگا یہ عذاب جو بلندیوں کا مالک ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبرائیل اس کی بارگاہی کی طرف عروج کرتے ہیں. کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے. یعنی قیامت کا ایک دن 50,000 دن کے برابر ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا، تو تم اچھی طرح صبر کرو. انہم یرونہ بعیدا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دور ہے. ونراہ قریبا، ہم تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ہوگا گلی ہوئی چاندی کی طرح. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے اون. وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست سے کچھ نہیں پوچھے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ، انہیں دیکھتے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ، مجرم یہ آرزو کرے گا، خواہش کرے گا. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ کاش اس دن کے عذاب کے چھٹنے کے بدلے میں اپنے سارے بیٹوں کو فدیے میں دے دوں. یعنی مجھ سے عذاب دور ہو جائے، میرے سارے بیٹے لے لو. وصاحبتہ، میری بیوی بھی لے لو. واخیہ، میرا بھائی بھی لے لو. وفصیلتہ، میرا سارا کنبہ بھی لے لو. التی تؤویہ، جو مجھے مل رہا ہے اس کی جگہ میرا سب کچھ لے لو. ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنا ہے وہ بھی سب کچھ لے لو. ثم ینجی، اور یہ بدلہ لینے کے طور پر ہوگا، یعنی اس کے عوض لے لو. کلا، لیکن سن لو ہرگز نہیں. انہا لظی، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوی، کھال اتارنے والی ہے، بلا رہی ہے. تدعو، بلا رہی ہے. من ادبرا، اسے جو پیٹھ پھیرتا ہے. وتولی، اور جو منہ پھیرتا ہے. وجمع، جس نے جوڑ کر رکھا. فاوعى، اور اس کو محفوظ کر لیا، خرچ نہیں کیا. جس سے پہلے تو جمع کیا اور اس پر سانپ بن کر بیٹھ گیا. فرمایا ان الانسان، بے شک انسان خلق ہلوعا، بڑا بے صبرا حریص بنایا گیا ہے.
اذا مسہ الشر، جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، جزوعا، گھبرانے لگتا ہے، واذا مسہ الخیر، جب بھلائی پہنچتی ہے، منوعا، تو روکنے والا ہو جاتا ہے، یعنی برائی پہنچتی ہے تو گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے تو رب کو بھول جاتا ہے، مال کو روکتا ہے، صدقہ نہیں کرتا۔ ہاں لیکن فرمائے الا المصلین، مگر جو نمازی ہیں، الذین هم عن صلاتهم دائمون، وہ اپنی نمازوں کے پابند ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مال میں ان کا ایک معلوم حق ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہمارے مال میں کس کس کا حق ہے، زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ مجھ پر میرے بیوی بچوں کا حق ہے، میرے بھائی بہنوں کا حق ہے، میرے ماں باپ کا حق ہے، میرے دوستوں کا حق ہے، تمام مسلمانوں کا جو ضرورت مند ہے ان کا حق ہے۔ فرمایا للسائل، سائل کا بھی حق ہے، والمحروم، محروم کا بھی حق ہے، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون، کہ بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے رب کا عذاب کہ جس سے بندہ بے خوف ہو جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ نیک لوگ وہ نیک لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، انہوں نے اپنی پاسداری کی، اپنی حیا کی حفاظت کی، الا علی ازواجہم، ہاں مگر ان کے لیے جو جائز ہے وہ ان کی زوجہ ہے۔ فرمایا او ما ملکت ایمانہم، یا کنیز جس کا دور آج نہیں رہا، فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان پر کچھ ملامت نہیں، یعنی جو جائز طریقہ ہے اس کو اپنانا ہے، ناجائز طریقے کی طرف نہیں جانا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، ہاں جو اس کے علاوہ جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں، لِأَمَانَاتِهِمْ، جو اپنی امانتوں کی، وَعَهْدِهِمْ، اور اپنے عہد کی، راعون، رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ امانت رکھائی جائے فزیکلی، ظاہری طور پر مال کی صورت میں، وہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی راز کسی کا آ جائے، وہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جب کوئی وعدہ کریں، کسی کو کوئی بات کہہ دیں، کوئی زبان کریں، تو اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظتیں کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا، جنہیں باغوں کے اندر عزتیں ملیں گی۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو ان کافروں کا کیا ہوا جو آپ کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھتے تھے، آپ کی طرف پریشان کن نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ عن الیمینی، داہنی طرف، وعن الشمالی، بائیں طرف، عزین، گروہ کے گروہ، یعنی جب حضور علیہ السلام جب دین کا، اسلام کا پیغام عام کر رہے تھے تو یہ لوگ گروہ بنا بنا کر آپ کے خلاف پلاننگیں کیا کرتے تھے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ لالچ کرتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغات میں داخل ہو جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے وہ جانتے ہیں، مٹی سے بنایا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو بے شک مجھے قسم ہے اس رب کی جو مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے۔ انا لقادرون، یعنی اپنی ہی رب، اللہ اپنی ہی قسم رب نے کھائی اور فرمایا انا لقادرون، بے شک ہم ضرور قادر ہیں۔ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ان سے اچھے بدل ان کو دیں گے ہم۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔ فذرہم، اے محبوب، یہ قیامت کا انکار کریں، یہ آپ کا انکار کریں، یہ قرآن کا انکار کریں، فذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یخوضوا ویلعبوا، ان کی بےہودگیوں میں چھوڑ دیجئے، ان کے کھیل کود کے اندر انہیں چھوڑ دیجئے۔ آپ ان کے آپ نے پیغام پہنچا دیا، ایک مرتبہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ کی ذمہ داری مزید پوری ہو گئی، اب آپ نے ان کی فکر نہیں کرنی۔ حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، جس دن آپ انہیں اس دن تک چھوڑ دیجئے جس دن یہ اس دن سے مل جائیں گے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جائے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث،
جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے، سراعن جلدی جلدی، کأنہم الی نصب یوفدون گویا وہ نشانوں کی طرف لپیٹ رہے ہیں۔ قیامت کے دن سب قیامت جب اٹھائے جائیں گے قبروں میں سے، ایک نشان کی طرف یہ لائن سے چل رہے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ ان پر ذلت اور رسوائی سوار ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا، یہی وہ دن ہے جسے وہ دیکھ لیں گے۔ سورت کا اختتام ہوا، ہم نے سورہ حاقہ اور سورہ معارج کا درس سماعت کیا۔ ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا، متقین کا اور جھٹلانے والوں کا ذکر فرمایا۔ متقین مکذبین، قیامت متقین مکذبین۔ قیامت مکذبین کے لیے بہت سخت اور متقین کے لیے بہت ہی نرم اور بہت ہی آسان۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، لیکن کسی کسی کے لیے اللہ تعالیٰ لاکھوں سالوں کے برابر فرما دے گا، لیکن مؤمنوں کے لیے چند گھڑیوں جتنا فرما دے گا۔ قیامت کا دن جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، لیکن متقین عرش کے سائے میں ہوں گے، مکذبین اس سورج کی گرمی سے ان کے گوشت پگھل رہے ہوں گے۔ مکذبین، متقین، قیامت، ان تینوں کا ذکر بار بار فرمایا تاکہ جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مہلت کا وقت موجود ہے۔ جو اس وقت کے اندر رجوع کر لے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات والے، نعمتوں والے باغات میں داخل ہوگا۔ جو اس وقت میں رجوع نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر رسوا کرنے والا عذاب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکذبین والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ نوح سے درس کا مزید آغاز کریں گے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ سورہ نوح مکی صورت ہے، اس میں 28 آیتیں ہیں، 71 نمبر ہی ہے ترتیب کے اعتبار سے اور 71 نمبر ہی ہے اس کا نزول کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان انذر قومک، کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے، دردناک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے انہیں ڈرائیے۔ قالا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ ڈر بھی سنا رہا ہوں، اور ڈر کیا ہے؟ اس ڈر کا اصل پیغام کیا ہے؟ فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واتقوہ، اسی سے ڈرو، واطیعونی، اور میرے حکم کی فرما برداری کرو، یعنی میں تمہارا رسول ہوں، میری فرما برداری کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، فرمایا اگر تم اس سے ڈرو گے اور میری پیروی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ لیکن سن لو، ان اجل اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ، اذا جاء، جب وہ آ جائے گا، لا یؤخر، پھر کوئی اسے ہٹا نہیں سکے گا۔ لو کنتم تعلمون، تم اگر کسی طرح جانتے۔ قالا، عرض کی، اب جب آپ نے یہ دعوت دی اپنی قوم کو تو آپ نے پھر اپنے رب سے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن اس میرے تیری طرف بلانے سے وہ نہیں بڑھے مگر بھاگنے کے اندر مزید بڑھے، یعنی مزید بھاگنا شروع ہو گئے مجھ سے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جتنی بار میں نے انہیں بلایا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ تو انہیں بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالنا شروع کر دیں، میرا پیغام نہیں سنتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑا اوڑھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ وَأَصَرُّوا، ہٹ جاتے تھے، انہوں نے ہٹ دھرمی کی، وَأَصَرُّوا کہتے ہیں ہٹ دھرمی کرنا، اصرار، وَأَصَرُّوا ہٹ دھرمی کی، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بہت لیول کا انہوں نے غرور کیا، بہت بڑا غرور کیا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا،
اور پھر یہ نہیں، میں ایک تو ہوتا ہے کہ انڈیویجولی سب کے پاس جا جا کر میں نے ان کو دعوت دی، ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے اعلانیہ طور پر بھی ان میں تیری دعوت کو عام کیا، میں بڑی بڑی جگہوں پر کھڑا ہو جاتا، چوکوں پر کھڑا ہو جاتا، میں ان کے اجتماعات میں کھڑا ہو جاتا اور ان کو تیری طرف بلاتا، ثم انی اعلنت لہم، میں نے با اعلان کہا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، آہستہ اور خفیہ بھی کہا، یعنی انڈیویجول لیول پہ بھی میں نے دعوت دی، میں نے اجتماعی لیول پہ بھی دعوت دی۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا رب ہے، جب وہ تمہیں بخش دے گا۔ فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تمہیں وہ بخش دے گا ہاں تو تم پر انعام یہ بھی فرمائے گا کہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش کو نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد بھی فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بھی بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہروں کو بھی بنائے گا، تم اس سے استغفار کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں ہماری بڑی بڑی پریشانیوں کا حل بتا دیا۔ آسمان سے بارش نہیں برس رہا، تمہاری اولاد نہیں ہو رہی، تمہارے پاس مال کی تنگی ہے، تو دیکھیے ان دو آیتوں سے پہلے آیت نمبر 10 میں کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی استغفار کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ آیت نمبر 11 میں فرمایا بارش نازل ہوگی، آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مال کے ذریعے بھی مدد فرمائے گا، بیٹوں کے ذریعے بھی مدد فرمائے گا۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا بارش نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہنے لگا مال نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اولاد نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا آپ نے تینوں کو صرف استغفار کرنے کا کہا؟ آپ نے ان آیتوں کی تلاوت کی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مال اور بیٹوں کے ذریعے بھی مدد فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بھی بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بھی بنائے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تمہیں کیا ہوا، اللہ سے عزت حاصل کرنے کی تم امید نہیں رکھتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قسم قسم کا بنایا، کسی کی کیا رنگت ہے، کسی کی کیا رنگت ہے، کسی کے بال کیسے ہیں، کسی کا جسم کیسا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا؟ سبع سماوات طباقا، ساتوں آسمانوں کو ایک لیول کے اوپر ایک درجہ بدرجہ بنایا۔ فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور اس میں چاند کو روشن بنایا، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو ایک چراغ کی صورت میں پیدا کیا۔ جس طرح ایک چراغ کمرے کے بیچوں بیچ رکھ دیا جائے پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل سینٹر کے اندر سورج کو رکھ کر پوری کائنات کو روشن فرمایا۔ دنیا بھی روشن ہے، دوسرے سیارے بھی روشن ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا، یعنی تمہیں سبزی کی طرح زمین سے اگایا سے مطلب یہ ہے کہ تم زمین کا سبزہ کھا کر پھلتے ہو پھولتے ہو، اور فرمایا ثم یعیدکم فیہا، وہ تمہیں دوبارہ اسی زمین میں لے جائے گا، ویخرجکم اخراجا، اور تمہیں دوبارہ اسی زمین سے نکالے گا۔ مٹی سے بنایا، مٹی میں ہی جانا ہے اور مٹی سے ہی واپس اٹھنا ہے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ اس کے وسیع رستوں میں تم چلو۔ قال نوح، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اپنے رب سے، ربی اے میرے رب، انہم عصونی، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اس کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے ہی نقصان میں بڑھایا اور ان کا خسارہ ہی ہوا۔ فرمایا میری اتباع نہیں کی، میری پیروی نہیں کی، اپنے مال اور اولاد کو بڑھانے کا جو رستہ ہے اس کی بس انہوں نے پیروی کی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور بہت بڑا داؤ انہوں نے کھیلا۔ وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور ود
اور سواع کو نہ چھوڑنا، ولا یغوث یغوث کو بھی نہ چھوڑنا، و یعوق یعوق کو بھی نہ چھوڑنا، اور و نصر اور نصر کو بھی نہ چھوڑنا۔ یہ ان بتوں کے نام تھے جن کو وہ پکارا کرتے تھے، یعنی بتوں کے انہوں نے نام رکھ دیے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ سب اپنی طرف سے نام ہوتے ہیں، اس کی قرآن میں کوئی دلیل نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے اپنے ہی ذہن سے بنا لی۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج ہندو لوگ کسی کو کالی دیوی کہتے ہیں، کسی کو کالی ماتا کہتے ہیں، کسی کو عجیب سا نام دیتے ہیں، کسی کو کیا نام دیتے ہیں، اور بڑا ہی عجیب ہے آج کے ہندو کا مذہب دیکھیں تو بالکل ہی عجیب ہے۔ کوئی ان کی مورتی ہاتھی کے منہ والی ہے، کوئی بندر کے منہ والی ہے، کوئی عورتوں کے منہ والی ہے، کسی کے 12 منہ ہے، بڑا عجیب ہی ان کا نظام ہے۔ سانپ دیکھتے ہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بندر دیکھتے ہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، گائے پیشاب کرتی ہے اس کے نیچے سر دے دیتے ہیں کہ سر دھل جائے گا گائے کے پیشاب سے۔ بڑا ہی عجیب، بڑا ہی گندا ان کا مذہب ہے۔ فرمایا وقد اضلوا کثیرا، بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی میں۔ فرمایا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی میں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، تو اپنی کیسی خطاؤں پر وہ ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ جب عذاب آیا نا پانی کا، کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ وقال نوح، اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین پر کافروں میں سے کوئی ایک بھی نہ چھوڑنا، ایک بھی نہ بچے کافر زمین پر۔ انک ان تذرہم، آپ نے عرض کی بے شک اے رب اگر تو نے اسی ایک کافر کو بھی چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تو پھر وہ تیرے بندوں کو واپس گمراہ کرنا شروع کر دے گا۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی فاجر اور بدکار ہی پیدا ہوگی۔ ربی، اے میرے رب، پھر آپ نے دعا کی، ربی، اے میرے رب، اغفر لی، تو میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا، جو بھی میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو تو اس کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، مؤمنوں کی مغفرت فرما، وللمؤمنات، اور مؤمنات کی مغفرت فرما، والمؤمنات، مؤمنات کی مغفرت فرما، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی کے اندر ہی بڑھا۔ سورت کا اختتام ہوا۔ اس سورت میں شروع سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور آخر میں ان کی دعا پر آ کر ختم ہوا۔ ایک مرتبہ ہم یہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کو مانگ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے، رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا، جو بھی میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو تو اس کی بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین، تمام مؤمنوں کی مغفرت فرما، وللمؤمنات، تمام مؤمنات عورتوں کی بھی مغفرت فرما، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کو صرف تباہی کے اندر ہی بڑھا۔ سورہ جن مکی صورت ہے، 72 نمبر ہے ترتیب کے اعتبار سے، 40 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے، 28 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ اس میں جنات کا واقعہ ہے، یہ وہی واقعہ ہے جو ہم سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں بھی ہم نے سماعت کیا، اور اتفاق کی بات ہے مجھے ہی سعادت حاصل ہوئی تھی وہ واقعہ بیان کرنے کی کہ آپ طائف کے قریب بطن نطحہ میں موجود تھے، تو وہاں پر مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ موجود تھے، تو وہاں پر جنوں کا ایک گروہ فجر کے وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے قرآن پاک سنا اور اپنی قوم کے پاس جا کر پھر انہوں نے اس قرآن کی دعوت کو عام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی ہوئی کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا کان لگا کر سنا۔ فقالو، تو وہ کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بہ، تو وہ لوگ اس پر ایمان لائے۔ اس عجیب سے بڑا اچھا مراد ہے کہ بڑا عجیب اور بڑا اچھا ہم نے قرآن سنا ہے، وہ ہدایت پر آئے، ایمان لائے۔ ولا نشرک بربنا احدا، اور کہنے لگے ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جنوں کی یہ سعادت تھی کہ پہلی مرتبہ قرآن سن کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا،
اور یہ کہ ہمارے رب کی یہ شان بہت بلند ہے کہ اس نے نہ ہی کسی عورت کو اختیار کیا، نہ ہی کوئی بچہ اپنے لیے اختیار کیا، یعنی وہ عورت، بیوی، بچہ ہر کسی سے پاک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں کیا وہ بیوقوف ہے جو اللہ سے بڑھ کر بات کہتا ہے، ہم میں سے وہ بیوقوف ہوگا جو اللہ پر کوئی بات کہے گا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں باندھے، یعنی جو حقیقی جن ہوگا یا حقیقی انسان ہوگا وہ اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں باندھے گا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد یعوذون برجال من الجن، کہ جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے ہیں، فزادوہم رہقا، تو اس سے بھی ان کا تکبر بڑھا۔ جب کچھ لوگ سفر پر جاتے ہیں تو وہ سفر میں جانے سے پہلے، مطلب سفر میں جاتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، جب رات کے وقت کسی جگہ پر رکتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو ہمیں جنات، برے جنات سے محفوظ فرما۔ تو ٹھیک ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ برے جنات سے یقیناً انسان حفاظت کی دعا مانگے، لیکن وہاں پر نیک جن بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر بزرگوں نے یہاں پر بڑی زبردست بات لکھی کہ جب بھی انسان سفر پر جائے، خاص طور پر رات کے وقت، تو آیت الکرسی کو ضرور پڑھنا اپنا معمول بنائیں، کیونکہ بعض اوقات صرف انسان ہی خطرہ نہیں ہوتے بلکہ جنات کی طرف سے بھی خطرہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر بزرگوں نے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جگہیں مختص فرمائی ہیں کہ جو زیادہ تر جنات کے رہنے کا مقام ہوتا ہے۔ اچھا، جو اچھے جنات ہوتے ہیں بزرگوں نے فرمایا کہ وہ اکثر انسان کی وادیوں کے قریب نہیں ہوتے۔ جو مسلمان جنات ہوتے ہیں اور اچھے جنات ہوتے ہیں وہ اکثر مسلمانوں کی وادیوں سے دور ہوتے ہیں۔ ہاں، جو برے جنات ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان آتے ہیں، ان میں خرابیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو برے جنات ہوتے ہیں نا، جو خراب کافر جنات ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ شیطان جن ہے اور جن کی نسل ہے، تو جو برے جنات ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کے چیلوں کا کام بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پر گھر کے اندر جو واش روم ہے، جو بیت الخلاء ہے، وہ بیت الخلاء برے جنات کے رہنے کا گھر ہوتا ہے، برے جنات وہاں رہتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی انسان واش روم میں جانے کا، بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرے، بغیر بسم اللہ پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر جائے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من الخبث، خبیث جنات سے، والخبائث اور خبیث جنات نیوں سے، یعنی میل جن سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، فیمیل جن سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا پڑھ کر جائے، اور پھر جب وہ باہر آئے تو بھی بغیر بسم اللہ پڑھے یہ دعا کرے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، میں اس رب کی تعریف بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں جس نے مجھے اذیت سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ اذھب عنی الاذی وعافانی، مجھے اذیت جو ہے نا، اذیت، اس سے نجات عطا فرمائی۔ یہ اذیت کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان خلا سے نکل کر اذیت کی دعا مانگ رہا ہے، تو اذیت آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارا فضلہ جسم کے اندر رک جائے، نہ نکلے تو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ کبھی تکلیف سے نکلتا ہے، کبھی پانی کی صورت میں نکلتا ہے، انسان دوائیاں لیتا ہے، ORS پیتا ہے، پتہ نہیں کس کس قسم کی دوائیاں کرتا ہے، یہ جو جسم کے اندر جمع ہوتا ہے یہ اذیت ہے۔ رک جائے تو بھی اذیت، نہ رکے تو بھی اذیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طبیعتوں کو شفا عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، تو ان سے ان کا تکبر بڑھا۔ وانہم ظنوا کما ظننتم، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا کہ جیسا کہ تم گمان کرتے ہیں کہ الَّن یبعث اللہ احدا، کہ اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا، جن کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو چھوا۔ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو اسے پایا کہ وہاں پر سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ یہ شیطان کے چیلے یہ آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے جاتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ جو بھی جن اوپر جاتا ہے باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے اسے ایک تارا توڑ کر مارتے ہیں۔ فرمایا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جو کوئی وہاں پر سننے کے لیے جائے گا اپنی طاق میں ایک آگ کا شعلے کو پائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں میں سے کوئی برائی کا ارادہ فرما گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی چاہی ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ جن اوپر جاتے تھے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے تو انہیں فیوچر کی جو علم ہوتا تھا، فیوچر کا علم وہ معلوم ہو جاتا تھا، تو واپسی آتے تھے لوگوں کے کانوں میں ڈال دیتے تھے، کاہنوں کے کان میں ڈالتے تھے، اور کاہنے ان رپورٹوں کو پھر بیچا کرتے تھے۔ اگر فیوچر کی رپورٹ مل جائے تو پھر وہ کیش کرائی جاتی نا، تو ہوتا کیا تھا کہ جن
کاہنوں کو بتاتے تھے، اور کاہن لوگوں کے پاس آ کے کہتے تھے تو اگر مجھے اتنے پیسے دے گا تو میں تجھے بہترین بات بتاؤں گا جو تیرے ساتھ ہونے والی ہے، پھر وہ ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو یہ سلسلہ ختم ہوا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور جن کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں سے کئی راہیں الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہرگز زمین میں ہم اللہ کے قابو سے نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی اس کے قبضے سے کہیں باہر بھاگ سکیں گے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی ہم اس پر ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو فرمایا جو اپنے رب پر ایمان لائے، فلا یخاف بخسا ولا رہقا، تو نہ ہی اسے کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ ہی زیادتی کا خوف ہوگا۔ اللہ اکبر! جنوں کو کتنی عقل ہے اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ہمیں بات سمجھائی کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے گا، صرف کلمہ پڑھنا نہیں، جو پراپر ایمان لائے گا، جو یقین رکھے گا اپنے رب پر، فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی نہ اس کے لیے کمی فرمائے گا نہ اس کے لیے زیادتی فرمائے گا۔ یعنی کسی چیز کی آپ کو معلوم ہے کمی بھی نقصان دہ ہے، زیادتی بھی نقصان دہ ہے، جو رب پر یقین رکھے گا نہ وہ سے کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ پھر فرمایا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ظالم ہے۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، تو جو اسلام لائے، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، انہوں نے بھلائی کے لیے سوچا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو حد سے بڑھے، جو ظالم ہوئے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور مجھے وحی ہوئی ہے، اور اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ سیدھی راہ پر رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ضرور ہم انہیں وافر پانی پلاتے، وافر پانی میں رکھتے۔ لِنَفْتِيَهُمْ فِيهِ، یہ اس لیے کہ ہم ان کی آزمائش کریں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی یاد سے منہ کو پھیرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ چڑھتے ہوئے عذاب کے اندر ڈالا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور سن لو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو مسجدوں میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ حرم شریف خانہ کعبہ کے اندر 360 بت نصب تھے، اور حرم شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجد حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا یہاں پر کسی کو نہیں پکارا جائے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے خادم کا یا مسجد کے امام صاحب کا یا مؤذن کا نام بھی نہیں لے سکتا، آپ کا نام بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ اگر میں آپ کا نام لوں گا تو یہ بھی پکارنا ہے۔ تو اگر ہم اس کا ظاہری معنی لے لیں گے کہ یہ مسجد اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، ظاہری معنی لیں گے تو میں پھر آپ کا نام بھی مسجد کے اندر نہیں لے سکتا، کسی کا نام بھی نہیں لے سکتا، تو یہ تو سب مطلب یہ کہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کا مراد یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس طرح پرانے زمانوں میں مسجدوں کے اندر بت رکھ دیے جاتے تھے، جب اوائل اسلام تھا، بزرگوں نے فرمایا تو طریقہ یہ ہوتا، جو مسجدیں تھیں جب لوگوں کے اندر شرک پھیلتا گیا تو آہستہ آہستہ یہ مسجدیں ہی مندروں کے اندر کنورٹ ہو گئی۔ مندر الگ سے بعد میں بنے، یہ مسجدیں ہی مندروں کے اندر کنورٹ ہو جایا کرتی تھی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ مسجدیں ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ والوں کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ والے اللہ سے جدا نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اللہ والوں کا ذکر کرو، یہ اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی اور کی بھی عبادت نہیں کرنی ہے۔ عبادت کی نیت سے کوئی مسلمان کیوں کسی اور کو پکارے گا، کیونکہ ایک مسلمان تو جانتا ہے عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹٹ ہو جائیں۔ اچھا، ہوتا کچھ یوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے فجر کی وقت، کہ جب وہ جن آپ کے قرآن کو سنیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بندگی کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جن بے قابو ہوتے اور مسلمانوں پر حملہ کر لیتے جو حضور کے ساتھی تھے اور حضور ان پر، لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنوں کو عقل سلیم عطا فرمائی کہ انہوں نے قرآن کو سنا اور اس پر وہ ایمان لائے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے،
انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں کسی بھی بھلے اور برے کا خود سے مالک نہیں ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ فرما دیجئے ہرگز اللہ سے مجھے کوئی نہیں بچا لے گا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا میں کوئی راہ بھی نہیں پاؤں گا، یعنی اگر وہ مجھے عذاب دینا چاہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ مجھے بچانا چاہے تو کوئی مجھے عذاب نہیں دے سکتا، کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ فرمایا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر اللہ کے پیغام کو، اس کی رسالت کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ، تو وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی گنتی کم ہوتی ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون، اگر آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں جانتا حقیقی طور پر کہ جس کا تم سے وعدہ دیا جا رہا ہے، یعنی قیامت وہ قریب ہے، ام یجعل لہم ربی امدا، یا تمہارے رب نے اس کو تھوڑا دور کیا ہوا، یا میرے رب نے اس کو تھوڑا دور کر دیا ہے، میں حقیقی طور پر نہیں جانتا، ہاں جتنا علم مجھے میرے رب نے عطا فرمایا میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں۔ فرمایا عالم الغیب، وہ رب غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر وہ کسی کو بھی مطلع نہیں فرماتا، الا، فرمایا مگر، من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے وہ جس پر راضی ہو جاتا ہے، جس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے، رسولوں میں سے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ جو غیب کے علم کا معاملہ ہے، ہم اگر پرانے بزرگوں کے پاس چلے جائیں، ہم کرنٹ کی بات نہیں کرتے نا، یہ تو آج کا مسئلہ ہے نا، لوگوں نے شروع کیا ہے کہ حضور کو معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ آپ تفسیر قرطبی اٹھا لیجئے، آپ فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی تفسیر کبیر اٹھا لیجئے، آپ تفسیر کثیر اٹھا لیجئے، آپ فرماتے ہیں امام قرطبی علیہ رحمہ کہ عالم الغیب، کہ رب غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر وہ رسولوں میں سے جس پہ خوش ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں فإنہ یصطفیہم، رب انہیں چن لیتا ہے، ویطلعہم علی ما یشاء من الغیب، اور وہ غیب کی باتوں میں سے جس پر چاہتا ہے ان رسولوں کو مطلع فرماتا ہے۔ آپ پھر فرماتے ہیں یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام پر قرآن کو نازل فرمایا، تو جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا تو قرآن میں جو باتیں وہ سب کا سب ہمارے لیے غیب ہے، تو جب غیب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی صورت میں عطا فرمایا تو اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے وحی متلو، ایک ہوتی ہے وحی غیر متلو، تو یہ تو تھی وحی متلو کہ جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور وحی غیر متلو وہ ہے جو حدیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی ہے وحی لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، تو جب یہ وحی غیب ہے تو پھر وہ وحی بھی غیب ہے۔ حضور کی ہر حدیث ہمارے لیے غیب کا درجہ رکھتی ہے، غیب کا درجہ اس صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر لمحہ غیب کا علم عطا فرمایا۔ کتنا عطا فرمایا، کس طریقے سے عطا فرمایا، اس کی لمٹ کیا ہے، وہ ہمارے لیول کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے ذہنوں کے اندر گھسنے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جانے اور اس کا محبوب جانے، اللہ نے جتنا دیا اس کے محبوب نے اتنا لیا، وہ رب جانے اس کا محبوب جانے۔ فرمایا الا من ارتضی من رسول، مگر رسول میں سے وہ جسے پسند فرمائے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو ان کے آگے اور پیچھے وہ پہرا مقرر فرما دیتا ہے، یعنی ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیعلم، تاکہ دیکھ لیں، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، واحاط بما لدیہم واحصا کل شیء عددا، اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز گنتی کر کے شمار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ سورہ جن کا اختتام ہوا، سورہ
جن کے اندر ہم نے جنات کا واقعہ سماعت کیا، اور جو طائف اور مکہ کے درمیان جو وادی ہے اس میں جو جن آپ کے پاس حاضر ہوئے، قرآن سنا اور پھر اس قرآن کا پیغام اپنی قوم کے پاس لے کر گئے، وہ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا اور پھر ان کی ساری قوم بھی اس پر ایمان لے آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب سورہ رحمان کا نزول ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ بزرگ نے فرمایا کہ یہ جو جن تھے جب وہ ایمان لے آئے تو اکثر اوقات یہ جن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ سے قرآن پاک کو سنا کرتے تھے اور آپ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ بظاہر لوگوں کو وہ نظر نہ آتے، لیکن جب آپ کی محفل جمع کرتی تو اس کے اندر جنات بھی موجود ہوا کرتے۔ اور بزرگوں نے دلیل بھی دی، فرمایا کہ کیوں نہ ہو جب حضور کے ادنا سے غلام حضور غوث اعظم کی محفل میں جنات آ سکتے ہیں تو حضور تو کائنات کے سردار ہیں، آپ کی محفل میں کیسے جنات نہیں ہوں گے؟ فرمایا جنات آپ کی محفل میں حاضر ہوتے، قرآن پاک بھی سنتے۔ اور پھر فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان کی تلاوت صحابہ میں فرمائی، صحابہ نے خاموشی سے سنا، سماعت کی، اور بزرگ نے فرمایا وہی وقت تھا کہ جب اس محفل میں حضور نے سورہ رحمان تلاوت کی، صحابہ نے سنی تو پیچھے جنات موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بزرگ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کی دھاڑے مار مار کر رونے کی آواز کو سنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے مسلمانوں، تم سے بہتر تو وہ جن ہیں کہ جب انہوں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جملہ سنا، دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جنات جیسا پختہ یقین کامل ایمان عطا فرمائے۔ سورہ کا اختتام ہوا، اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ مزمل کا آغاز کریں گے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سورہ مزمل مکی صورت ہے، 73 نمبر ترتیب کے اعتبار سے اور 3 نمبر نزول کے اعتبار سے۔ پہلی صورت سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دوسری صورت جو نزول کے اعتبار سے تھی سورہ قلم، وہ بھی ہم نے آج ہی سماعت کی، جو سب سے پہلی صورت تھی۔ اور نزول کے اعتبار سے تیسری صورت سورہ مزمل، یہ تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی صورت جو نزول کے اعتبار سے 20 اس کے اندر آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شروع کی صورت ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے نازل ہوتی تو آپ کے جسم مبارک پر اس کے اثرات نمودار ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی سورہ نور کے اندر، جب آپ نے وہ جو واقع عفق کی حدیث ہے، تو واقع عفق کی حدیث پر بھی حضرت عائشہ خود یہ ایک جملہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے لگتی تو آپ کی پیشانی پر جو پسینہ ہوتا وہ موتیوں کی طرح چمکنے لگتا۔ ایک تو پسینہ ہوتا ہے جو گر جاتا ہے، اور ایک پسینہ ہوتا ہے جو صرف تھوڑا سا نکلتا ہے اور بالکل ماتھے پر رہتا ہے، موتیوں کی طرح چمکنے لگتا۔ تو پھر شروع میں جب یہ آثار ہوتے تو آپ جو ہے نا ان جس کہتے ہیں نا کہ ظاہری اثرات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لیتے، کیونکہ اگر ظاہر سی بات ہے کوئی گھر والا اس کیفیت کو دیکھے تو شاید ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، تو آپ چادر میں لپیٹ لیتے تاکہ دوسرے بھی پریشان نہ ہو اور آپ کے جسم کی کیفیت بھی کنٹرول میں رہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر کے اندر اپنا لپیٹنا بھی اتنا پسند فرمایا کہ آپ نے اس عادت کا ذکر قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ میں چھپنے والے، اے چادر میں چھپنے والے، اے شال کو اوڑھنے والے۔ فرمایا قم اللیل الا قلیلا، فرمایا رات میں قیام فرمائیے، الا قلیلا، مگر تھوڑی رات۔ جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام فرمایا کرتے، ساری رات نماز پڑھا کرتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیجئے، عبادت کیجئے، لیکن اتنا نہیں کہ اے محبوب آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ میں نے یہ قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائے۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر 16ویں پارے میں یہ ذکر ہے کہ اے محبوب ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت کے اندر پڑ جائیں، تو فرمایا قم اللیل، قیام کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا قیام کیجئے، تھوڑا، نصفہ، آدھی رات کر لیجئے، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے بھی تھوڑا کم کر لیجئے، او زدہ، یا آدھی سے تھوڑا زیادہ کر لیجئے، پوری رات نہ کیجئے، تھوڑا حصہ کیجئے یا آدھی رات کر لیجئے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیجئے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک عن قریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی یہ جو دین کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، بزرگ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک قرآن مجید ایک ذمہ داری ہے، ایک دین کا پیغام پہنچانا، فرمایا یہ بھاری بات ہے، قولا ثقیلا، اور فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ رات کا اٹھنا یہ دباؤ تو پڑتا ہے اس میں، لیکن اس میں بات بڑی سیدھی ہوتی ہے، بات بڑی صاف ہوتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ بولتا ہے رات میں، فرمایا رات میں اٹھنا یہ دباؤ تو پڑتا ہے لیکن بات سیدھی نکلتی ہے۔ جب رات میں بندہ عبادت کرتا ہے اٹھ کر نیند کو قربان کر کے، تو دباؤ تو پڑتا ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن عبادت سیدھی جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں تو بہت سے کام بھی ہیں، دن میں تو بہت سے کام بھی ہیں۔ یہ تو جو میں نے قول آپ سے بیان کیا یہ تو صوفیہ کا قول تھا، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رات میں آپ عبادت کرتے ہیں، دباؤ پڑتا ہے، ہاں بات خوب سیدھی نکلتی ہے، لیکن دن میں بہت سے کام بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ دن میں کام بھی کریں گے اور رات میں آپ قیام بھی کریں گے تو آپ کے جسم مبارک پر کوئی تھکن کے آثار ظاہر ہوں گے، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب رات میں وحی ہوگی تو دن میں کام ہوتے ہیں، تو کام کے وقت پر وحی کا نازل ہونا اس میں کچھ اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رات کے وقت چونکہ خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اس وقت وحی کا ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کے لیے کچھ کام بھی ہے۔ واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ وتبتل الیہ تبتیلا، اور فرمایا سب سے ٹوٹ کر کہ اے محبوب آپ اس کے ہو کر رہ جائیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بس اسی کی طرف اپنی لو کو لگا لیجئے۔ کیوں؟ اس رب کی طرف اپنی لو کو کیوں لگانا ہے؟ کیونکہ رب المشرق والمغرب، وہی تو رب ہے نا جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسے اپنا کارساز بنا لیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور کافروں کی باتوں پر صبر فرمائیے۔ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، انہیں اچھی طرح چھوڑ دیجئے۔ ابھی شروع کا دور ہے نا، تیسرے نمبر کی صورت نزول کے اعتبار سے، تو فرمایا ابھی چھوڑ دیجئے، انہیں مہلت دیجئے۔ وَذَرْنِي، اور اے محبوب آپ مجھے چھوڑ دیجئے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے۔ اُولی النعمتی، وہ جھٹلانے والے جن کو میں نے نعمت یعنی مال بھی دیا ہے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت بھی دیجئے، یعنی ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں بھی ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، گلے میں پھنسا ہوا کھانا بھی ہے۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب بھی ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرانے لگیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا۔ شاہدًا علیکم، جو تم پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، حاضر و ناظر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت فرمایا، حاضر و ناظر۔ حاضر و ناظر کا معنی کیا ہے؟ شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ حاضر کہتے ہیں موجود، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والا۔ ناظر نکلا ہے لفظ نظر سے، نظر ینظر نظرن، دیکھنے والا۔ تو ہم جب نکاح میں ہوتے ہیں، کسی کے نکاح میں جاتے ہیں، تو ہم حاضر بھی ہوتے ہیں، ناظر بھی ہوتے ہیں، یعنی ہم اس مجلس میں موجود بھی ہوتے ہیں اور اس گواہ کو اور اس ہونے والے نکاح کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تبھی تو گواہ کہلاتے ہیں نا۔ تبھی تو ہمارے جو نکاح خواہ ہوتے کیا کہتے ہیں کہ ان دو گواہوں اور تمام مسلمانوں کی موجودگی میں، تو جو گواہ ہوتا ہے نا وہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، دیکھنے والا بھی ہو۔ اسی لیے بعض صورتوں میں بزرگوں نے فرمایا، کیا فرمایا کہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جو بہرا ہوتا ہے، جو سن نہیں سکتا، اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، کچھ مقامات پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حاضر تو ہے لیکن وہ سن نہیں پا رہا۔ اچھا، کچھ مقامات پر اندھے کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا،
کیوں؟ کیونکہ اندھا حاضر ہے لیکن ناظر نہیں ہے، کیونکہ اندھا دیکھ نہیں سکتا نا، تو بعض صورتوں میں بعض سچویشنز کے اندر اندھے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ انا ارسلناک شاہدن، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ ہوتا کون ہے؟ جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر حاضر ہیں اور تمام کائنات کے ناظر ہیں۔ قبر مبارک کے اندر حاضر ہیں، پوری کائنات کے ناظر ہیں۔ حاضر ہیں یعنی موجود ہیں، ناظر ہیں پوری کائنات کو اپنی نظروں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ آپ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں تشریف بھی لے جا سکتے ہیں، جہاں چاہیں جس وقت چاہیں تشریف بھی لے جا سکتے ہیں۔ اور جو صوفیہ بزرگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی مؤمن کی مدد ہوتی ہے تو وہ اس غم خوار غم گسار نبی کے سوا کر کون سکتا ہے؟ جب بھی کسی مشکل میں کسی مؤمن کی مدد ہوتی ہے تو وہ سوائے اس نبی کے اور کون کرتا ہوگا؟ فرمایا انا ارسلناک شاہدا انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے بے شک آپ کو تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، شاہدن علیکم جو تم پر حاضر ناظر ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، فعصا فرعون رسولا فرعون نے ان رسول کا انکار کیا، فاخذناہ اخذا وبیلا تو ہم نے اس سے سخت گرفت کے ساتھ پکڑ لیا، فکیف تتقون تو کیسے فکیف تتقون تو پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو، ان کفرتم اگر تم کفر کرو، ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا اس دن سے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس دن سے کیسے بچو گے؟ اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے اگر تم کفر کرو گے؟ وہ دن جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، السماء منفطر بہ آسمان اس دن کے صدمے سے پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا اللہ کا وعدہ تو ہو کر رہنا ہے، ان هذه تذکرہ بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا جو چاہے اپنی رب کی طرف راہ بنا لے، ان ربک بے شک آپ کا رب یعلم جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ اے محبوب آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات۔ محبوب آپ کا رب جانتا ہے آپ 2/3 رات، آدھی رات اور 1/3 رات قیام کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ اور ایک جماعت ہے جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ قیام کرتی ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت بھی تھی جو رات کے اندر قیام کیا کرتی تھی۔ فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ ہی ہے جو رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ یہ 2/3 رات کا ہونا، 1/3 رات کا ہونا اللہ اس کا اندازہ فرماتا ہے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا یقدر یہ لفظ نکلا ہے قدرت سے، فرمایا اللہ ہی ہے کہ جو دن اور رات پر قادر ہے، دن اور رات کو پھیرتا ہے۔ عالم ان لن تحصوہ اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے یہ شمار نہیں ہو سکے گا، فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن تو اے مسلمانوں اس کی فتاب علیکم اس رب نے تم پر اپنی مہربانی سے رجوع فرمایا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن تو قرآن سے جتنا آسان ہو سکے تم وہ پڑھو، عالمہ جان لو اسے جان لو عالمہ وہ جانتا ہے، ان سیکون منکم مردہ کہ عن قریب تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض اور کچھ جو ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ فرمایا تم آدھی رات بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہو، 1/3 رات عبادت کر رہے ہو، 2/3 رات عبادت کر رہے ہو، اور صبح تمہیں پھر کام بھی کرنا ہے، صبح کچھ لوگ سفر کریں گے، کچھ لوگ کام کریں گے، کچھ ان میں سے مریض ہوں گے، کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے تو پریشر بھی آئے گا۔ فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن قرآن سے جتنا آسان ہے وہ پڑھو، پوری رات عبادت کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے، کرو تو اچھا ہے، نہ کرو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ مینز کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو اللہ کی راہ میں جائے گا وہ تمہارے لیے قرض ہوگا، یعنی جس طرح قرض واپس ملتا ہے جو اللہ کی راہ میں چلا جائے گا وہ تمہیں ضرور واپس مل کر رہے گا۔
وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور اللہ کے پاس جو قرض دیا جاتا ہے نا اس کی کوالٹی کیا ہے، اور جو تم بھلائی آگے بھیجو گے نا، من خیر تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ کے پاس تم پاؤ گے، وہ اللہ کے پاس تم پاؤ گے، لیکن اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ فرمایا ہوا خیر و اعظم اجرا، وہ بہتر بھی ہوگا، اس کا اجر بھی بہت بڑا ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں دیں لاکھ روپے دینے اور لاکھ روپے مل جائیں تو لاکھ روپے کی کوالٹی لاکھ روپے کی رہے گی نا، اور کیا ہوگی؟ لیکن اگر یہ لاکھ روپے جب قیامت کے دن ثواب کی صورت میں ملیں گے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوگا۔ جس وقت ضرورت ہوگی نا انسان کو ثواب کی، قیامت کے دن وہ ثواب مل رہا ہوگا نیکیوں کی صورت میں، اس وقت انسان کہے گا کہ اپنا سارا مال میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے توبہ طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورت کا اختتام ہوا، ہمارا درس بھی یہیں تک موقوف رہے گا۔ سورہ مزمل، اس کی سورہ مزمل، اس کی ایک خاص آپ کو بس بات بیان کر کے ٹائم کافی ہو چکا ہے، ختم کرتا ہوں کہ یہ تجربہ ہے، اور جن لوگوں کو بھی یہ نسخہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر تبدیلی فرمائی، بہت تبدیلی فرمائی، جن کو بھی یہ نسخہ بتایا۔ یہ سورہ مزمل ہے، اس کو آپ نے زیادہ نہیں صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس کو پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، خاص طور پر رزق کی تنگی ہو یا قرض داری ہو، خاص طور پر رزق کی تنگی ہو یا قرض داری ہو، اس سورت کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سورت بسم اللہ الرحمن، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ سورت شروع کرنی ہے۔ یہ سورت شروع ہوگی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ آگے پڑھتے جائیں گے۔ پھر اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 7، ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ آیت ہے، آیت نمبر 7، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ یہ آپ نے جب پڑھنا شروع کریں گے نا، سورہ مزمل آپ پڑھ لیں، پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت، 5ویں آیت، 6ٹھی آیت، جب 7ویں آیت پر پہنچے تو آپ اس آیت کو ان لک فی النہار سبحا طویلا کو 3 مرتبہ ریپیٹ کریں گے، یعنی ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، پھر آگے واذکر اسم ربک، پھر آگے شروع کیا، آپ پڑھتے رہے۔ پھر 7ویں آیت کے بعد 8ویں آیت، 8ویں آیت کے بعد 9ویں آیت آتی فوراً، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا، یہ بھی آپ نے پھر 3 مرتبہ ریپیٹ کرنی ہے۔ 7ویں آیت 3 مرتبہ ریپیٹ ہوئی، پھر 8ویں آیت، پھر 9ویں آیت، یہ 3 مرتبہ آپ نے ریپیٹ کی، پھر آپ پڑھتے گئے آگے پڑھتے گئے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کی جو 20ویں آیت ہے وہ کافی طویل آیت ہے، اس 20ویں آیت کو آپ پڑھتے رہیں گے تو اس 20ویں آیت میں ایک جملہ ہے، وہ ہے واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جو دن اور رات کو پھیرنے والا ہے، جو دن کو بھی تبدیل کرتا ہے، رات کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ ہی ہے دن اور رات کو تبدیل کرنے والا، تو یہ آپ نے 3 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے۔ اور پھر آپ جب آگے آئیں گے تو آگے ایک جملہ آئے گا کہ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، وہ آپ نے آیت ریپیٹ کرنی ہے۔ اور بالکل اینڈ میں جب آئیں گے تو جملہ ہے واستغفر اللہ، یہ بھی آپ نے 3 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے، واستغفر اللہ واستغفر اللہ واستغفر اللہ۔ جب آپ یہ پوری صورت پڑھیں گے تو بڑا تجربہ ہے، جس کو بھی یہ نسخہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی فرما دی، خاص طور پر رزق کی تنگی ہو یا قرض داری ہو، تو اس صورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی روزگار میں، مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم نے جو بھی باتیں سماعت کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قلم ہم نے سماعت کی، سورہ حاقہ، اس کے بعد سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، 5 سورتیں ہم نے تلاوت کی۔ جو بھی باتیں سماعت کی اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بری باتوں کا تذکرہ سنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر ہم دعا کا آغاز ہی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے کہ رب اغفر لی، اے میرے رب تو میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی مغفرت فرما، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو اس کی مغفرت فرما،
وللمؤمنین تمام مؤمنوں کی مغفرت فرما، والمؤمنات تمام مؤمن عورتوں کی بھی مغفرت فرما، ولا تزد الظالمین الا تبارا اور ظالموں کو صرف تباہی کے اندر ہی بڑھا دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہم نے دعائیں مانگی ہم تمام کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تبارک و تعالی پرچہ آیا ہے، لوگ بیمار ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی تیرا کتنا شکر کہ تو نے ہمیں ہر بیماری سے پاک رکھا ہے، تیرے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کی ہے، لیکن کچھ بیچارے بیمار ہیں، کوئی بستر پر ہیں، کوئی ہمارے عزیز ہیں، کوئی اقربا ہیں، کوئی مسجد میں آنے والے ہیں، کوئی ہمارے پیچھے کمپیوٹر کے روم میں ساؤنڈ سسٹم میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ یا اللہ جو بھی ہیں جن کے گھر میں جو بھی بیمار ہے، یا اللہ تبارک و تعالی تو سب کے گھر کی بیماریوں کو دور فرما دے، سب کے یا اللہ والدین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جن کے والدین حیات ہے لمبی زندگی عطا فرما دے، جن کے والدین جا چکے ان کو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہماری نیک جائز تمنا مراد آرزو ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب خير لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔